وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین حضرات، آغاز گفتگو سے قبل ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات عزیز وقار، حج کے ایام قریب ہے، قربانی کے ایام قریب ہے، اور ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں. لہٰذا اس مناسبت سے آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہے. اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اس لیے آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سب آپ کی اولاد سے ہوئے، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے انسان ہے جنہوں نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ مہمان کی مہمان نوازی فرمائی. اس اعتبار سے آپ کا لقب ابو الضیفان ہے، یعنی مہمان نوازی کرنے والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مبارک، ظاہری شکل و شباہت پیارے مصطفیٰ سے بہت ملتی، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا حضرت ابراہیم کو دیکھنا ہو تو مجھ مصطفیٰ کو دیکھنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے. اس وقت پوری دنیا پر نمرود کی حکومت. نمرود انتہائی سرکش اور ظالم بادشاہ، لوگوں کو مجبور کر کے اپنی عبادت کروایا کرتا. اس وقت جب ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ حق بلند فرمایا، دین حق کی تبلیغ شروع فرمائی، لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلائی. اس سلسلے میں ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ ہوا، توحید کے موضوع پر مناظرہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس مناظرے کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں ذکر فرمایا. ارشاد ہوتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کہ اے حبیب، کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بات پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. قال الذی انا احیی و امیت. تو اس نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. تو اس کافر کے ہوش اڑ گئی. اس مناظرے کی تفصیل یوں ہے
کہ ایک مرتبہ قحط سالی ہو گئی، بارشیں رک گئی، اناج ختم ہونے لگا، لوگ مشکلات کا شکار ہوئے۔ ایسے مشکل وقت میں نمرود نے یہ چال چلی کہ جتنے اناج اور غلے کے ذخیرے تھے اپنے قبضے میں کر لی۔ اب جو بھی اس کے پاس غلہ لینے آتا، نمرود اس سے پوچھتا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ کہہ دیتا کہ تو میرا رب ہے تو اسے غلہ دے دیتا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں تشریف لائے۔ اس وقت یہ مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل دلیل ایک ہی تھی، وہ یہ کہ رب وہ ہوتا ہے جو مکمل قدرت و اختیار والا ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، اور کائنات میں وہ ایک ہی ہستی ہے جو مکمل قدرت و اختیار والی ہے، لہٰذا وہ ایک ہی ہستی رب ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن یہ دلیل منطقی اعتبار سے ذرا مشکل تھی، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دلیل کو بیان کرنے کی بجائے اس کی دو مثالیں بیان فرمائی۔ چنانچہ جب نمرود نے پوچھا کہ ابراہیم آپ کا رب کون ہے، تو آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، یعنی اے نمرود تیرا زندہ رہنا اور ان قریب موت کے گھاٹ اتر جانا میرے رب کی روشن دلیل ہے۔ میرا رب ایسی قدرتوں والا ہے کہ بے جان میں جان پیدا فرماتا ہے، جاندار کو موت دیتا ہے، زندگی کا وہی خالق ہے، موت کا وہی خالق ہے، لہٰذا صرف وہی ایک خدا ہے جو اصل میں طاقت و قدرت والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل بالکل واضح اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی تھی۔ اس کا جواب دینا نمرود کے بس کی بات نہیں تھی۔ البتہ نمرود ایک بادشاہ تھا، آس پاس سب اس کے وزیر و مشیر تھے، اسے خدا ماننے والی عوام تھی۔ ان سب کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہ دے سکنا یہ نمرود کے لیے سخت ذلت کا سبب تھا، لہٰذا اس بے وقوف نے اپنی جھوٹی عزت کو بچانے کے لیے نہایت ہی احمقانہ جواب دیا، کہا کہ قال انا احیی و امیت، کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ یعنی اے ابراہیم، آپ کی دلیل کے مطابق رب وہ ہوتا ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس دلیل کے مطابق میں بھی رب ہوں۔ پھر اس نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دو قیدی بلائے، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو رہا کر دیا، اور کہا کہ دیکھو جسے میں نے رہا کیا ہے اسے زندگی دی ہے، اور جسے قتل کیا ہے اسے موت دی۔ یہ کیسی حماقت اور جہالت! کہاں بے جان میں جان پیدا کرنا اور کہاں زندہ شخص کو زندہ رہنے دینا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بے وقوف زندگی اور موت کے مفہوم سے نا آشنا ہے، لہٰذا آپ نے فوراً اپنی اسی دلیل کو دوسرے انداز سے پیش کیا، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے بس تو اسے مغرب سے لیا۔ یعنی اے نمرود، بے جان جسم میں جان پیدا کرنا یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن تو اس سے آسان کام کر کے دکھا دے، وہ یہ کہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے تو اس کی سمت کو بدل دے اور سورج کو مغرب سے مشرق کی طرف چلا کر دکھا دے۔ بس یہ سننا تھا کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے، ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا کہ ابراہیم
तुम्हारे लिए मेरे पास कोई गल्ला नहीं है, जाओ अपने उस रब से मांगो जिसकी तुम इबादत करते हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस हुए। रास्ते में रेत के एक टीले के करीब से गुजर हुआ। आपने एक थैले में रेत भर ली, घर पहुंचे, रेत का भरा हुआ थैला रखा और खुद आराम करने लगे। जब आप बेदार हुए तो आपके अहलिया हजरत सारा ने खाना पेश किया तो फरमाया, ये अनाज कहाँ से आया है? अर्ज क्या, ये तो वही है जो आप थैले में भर कर लाए हैं। तो आप समझ गए कि अल्लाह ताला ने अपने खजाना कुदरत से हमें रिज़्क अता फरमाया। मोहतरम हजरात, इस मुनाजरे में बहुत सारी नसीहतें हैं। एक नसीहत ये है कि जब ये मुनाजरा हुआ उस वक्त के हालात तसव्वुर में लाई। हजरत इब्राहिम के मुकाबले पर जो शख्स है वो पूरी दुनिया का बादशाह, फौज भी उसी की है, सिपाही भी उसी के है, अवाम भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाली है। इधर अल्लाह के खलील तने तनहा है, न कोई फौज है, न कोई सिपाही है, न कोई हिमायती है। इस हाल में जब नमरूद ने पूछा कि इब्राहिम बताओ आपका रब कौन है, तो आपने हजरत इब्राहिम की बेमिसाल शुजाअत देखिए, कुव्वत ईमानी देखिए। आप डरे नहीं, झिझके नहीं, पूरे यकीन के साथ फखरिया अंदाज में अल्लाह के वजूद पर, अल्लाह के एक होने पर दलील इरशाद फरमाया। और दलील के अल्फाज क्या है? फरमाया, रब्बी अल्लज़ी, मेरा रब वो है। यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये भी कह सकते थे कि ऐ नमरूद, तेरा रब वो है, या सबका रब वो है, या अगर तमाम जहानों का रब कहकर दलील देते तो बात बिल्कुल वाज़ेह थी। मगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब्बी कहा क्योंकि इसमें आपने फख्र का इजहार फरमाया है। गोया आप नमरूद को बता रहे थे कि ऐ नमरूद, तू लोगों को मजबूर करके जबरदस्ती अपने आप को खुदा कहलवाता है, मगर हकीकी खुदा वो है कि मैं उसे मजबूरन खुदा नहीं मानता, बल्कि फख्र के तौर पर कहता हूँ कि मैं उस खुदा का बंदा हूँ, उस कुदरत वाले रब पर यकीन रखता हूँ जो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है। वही सच्चा रब है और वही हकीकी माबूद है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये अंदाज, लफ्जों का ये चुनाव ईमान को ताजगी बख्शने वाला है। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिस्ल नहीं हो सकते। हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम जितना नूर ईमान और यकीन कामिल नसीब नहीं हो सकता। अलबत्ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी में हम इस बात पर फख्र करते हैं कि हमें अल्लाह के एक होने पर फख्र है, हम अपने रब पर ईमान रखते हैं, हम खुदा पर यकीन रखते हैं। हमें फख्र है कि हमारा रब वो है जो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है। हमें फख्र है हमारा रब वो है जो सारे जहानों का पालने वाला है। हमें फख्र है हमारा रब वो है जो बारिश बरसाता है। हमें फख्र है हमारा रब वो है जो सबको रिज़्क देता है। हमें फख्र है हमारा रब वो है जिसने जमीन बनाई, आसमान बनाए, जिसने चांद और सूरज बनाए। हमें फख्र है हमारा रब वो है जिसे कभी फना नहीं है। हमें फख्र है हमारा रब वो है जिसकी अजमत और शान के नजारे हर सिमत फैले हुए हैं, जर्रा जर्रा उसकी कुदरत का मजहर है। हमें फख्र है कि हमारा रब वो है जिसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है। हमें फख्र है हमारा रब वो है जिसकी अजमत और शान की कोई इंतहा नहीं। हमें फख्र है हमारा रब वो है जिसने आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया। वही रब है जिसने नूह अलैहिस्सलाम को तूफान में महफूज फरमाया। वही रब है जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुलजार बनाया। वही रब है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ते बनाए। वही रब है जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के बनाया। और हमें फख्र है हम उस खुदा के वाले हैं जिसने प्यारे मुस्तफा को रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा।
मोहतरम हजरात, तो आप देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस तरह मसला तौहीद को समझाया, दीन हक की तबलीग फरमाई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 50 से जायद मकामात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम और आपके औसाफ बयान फरमाए। सूरह नहल में इरशाद होता है, जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, फरमाया इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। बेशक इब्राहिम तमाम अच्छी खसलतों के मालिक, अल्लाह के फरमा बरदार और हर बातिल से जुदा था। यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़े उम्मत इरशाद हुआ। गौर से सुनिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़े उम्मत इस्तेमाल हुआ। लोगत के हिसाब से देखे तो लफ्ज़े उम्मत एक शख्स के लिए नहीं बोला जाता, बल्कि एक से ज्यादा अफराद के लिए बोला जाता, कसीर तादाद के लिए बोला जाता, ज्यादा लोगों के लिए बोला जाता। सवाल ये है कि यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उम्मत क्यों कहा गया? तो उलमाए किराम ने इसके दो मतलब बताए। तफसीर कबीर में है, फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने आला औसाफ व कमालात के मालिक है कि गोया आप एक फर्द नहीं बल्कि आप अकेले ही हजारों अफराद से आला, हजारों अफराद से अफजल है। आप अकेले हैं जिन्होंने लाखों खूबियां अपने अंदर जमा फरमाई। इल्म में कामिलो अकमल है, इबादत और रियाजत में भी आप कामिलो अकमल है, इल्म में भी आप बेमिसाल है, इताअत और फरमा बरदारी में भी आप बेमिसलो बेमिसाल है, मोहब्बत इलाही में भी बेमिसाल है, मेहमान नवाजी में भी बेमिसाल है। यूं लाखों खूबियां आपके अंदर जमा हो गई, लिहाजा फरमाया इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन, बेशक इब्राहिम तमाम अच्छी खसलतों के मालिक है। मोहतरम हजरात, इससे पता चला कि हर खूबी अपने अंदर उजागर करनी चाहिए, हर अच्छाई को अपने अंदर पैदा करना चाहिए। मोहतरम हजरात, आपने देखा होगा कि परचून की दुकान से दो चार गाहक खाली हाथ चले जाए, मसलन गाहक ने कहा कि मुझे फला चीज चाहिए, वो चीज दुकान पर ना हो तो दुकानदार फौरन उसे डायरी में लिख लेता ताकि वो उस चीज को मंगवाए और आइंदा गाहक खाली हाथ न जाए। और आजकल तो मार्ट सिस्टम है, अनाज की दुकान अलग है, कपड़ों की दुकान अलग है, हर चीज की अलग अलग दुकान है, और ये सारी दुकानें एक छत के नीचे आ गई ताकि कोई गाहक मिस ना हो। अगर हम भी आखिरत के मामले में यही अंदाज अपना ले तो न जाने कौन सा सौदा आखिरत के दिन काम आ जाए, कौन सी नेकी काम आ जाए। हो सकता है नमाज के जरिए हमारी बख्शिश हो जाए, हो सकता है तिलावत कुरान काम आ जाए, मुमकिन है रोजा काम आ जाए, हो सकता है हमदर्दी काम आ जाए। तो हर किस्म की नेकियां अपने नामाए आमाल में जमा करते रहना चाहिए, हर खूबी अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। और इस हवाले से मैं एक बड़ी खूबसूरत हदीस पाक आपके सामने पेश करता हूँ। जामे सगीर की रिवायत है, एक दिन अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को अपना ख्वाब बयान किया। और याद रखिए, अंबिया किराम के ख्वाब भी वही होते। हुजूर ने फरमाया रायतुल बारिहत अजबन, कि रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। क्या ख्वाब था? फरमाया रअयतु रजुलन मिन उम्मती कदी तवशतहु मलाइका, मैंने अपने एक उम्मती को देखा कि अजाब के फरिश्ते उसे डरा रहे थे। फजाअहु वुज़ूउहु फस्तनक़ज़हु मिन ज़ालिक, इतने में उसका वुज़ू आया
اور اسے فرشتوں سے بچا لیا۔ وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يَلْهَثُ عَطْشًا مِّنَ الْعَطْشِ، ایک امتی کو دیکھا پیاس سے بل بلا رہا تھا، فَجَاءَهُ صِيَامُ رَمَضَانَ فَسَقَاهُ، اتنے میں رمضان کے روزے آئے اور اسے سیراب کر دیا۔ طویل خواب ہے، چند حصے اس کے میں پیش کرتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا رأیت رجلا من امتی بین یدیہ ظلمۃ ومن خلفہ ظلمۃ وعن یمینہ ظلمۃ وعن شمالہ ظلمۃ ومن فوقہ ظلمۃ ومن تحتہ ظلمۃ۔ فرمایا کہ میں نے ایک امتی کو دیکھا، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ فَجَاءَهُ حَجَّهُ وَعُمْرَتَهُ فَاسْتَخْرَجَهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ، اتنے میں اس کا حج اور اس کا عمرہ آیا اور اسے اندھیرے سے نکال دیا۔ وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يَتَّقِي وَهَجَ النَّارِ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ایک امتی کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے خود سے آگ کو دور کر رہا تھا۔ فَجَاءَتْهُ صَدْقَتُهُ وَصَارَ ظِلًّا عَلَى رَأْسِهِ، اتنے میں اس کا صدقہ آیا اور اس پر سایہ کیا اور اسے آگ سے بچا لیا۔ وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي جَاءَتْهُ زَبَانِيَّةُ الْعَذَابِ، ایک امتی کو دیکھا کہ فرشتے عذاب کے اس کے پاس آئے ہیں۔ فَجَاءَهُ امرہ بالمعروف ونہیہ عن المنکر، اتنے میں اس کا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا آیا۔ فاستنقذہ من ذلک، اور اسے فرشتوں سے بچا لیا۔ رأیت رجل من امتی، سرکار فرماتے ہیں امتی کو دیکھا کہ جاءہ ملک الموت یقبض روحہ، کہ اس کے پاس ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آئے تھے۔ فَجَاءَهُ بِرًّا بِوَالِدَيْهِ فَرَدَّ عَنْهُ، اتنے میں اس کا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا آیا اور اسے موت سے بچا لیا، یعنی اس کی عمر لمبی کر دی گئی۔ رَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يَلْحَسُ عَلَى الصِّرَاطِ مَرَّةً يَجْسُ مَرَّةً وَيَتَعَلَّقُ مَرَّةً، ایک امتی کو دیکھا پل صراط پر گھسٹ رہا تھا، کبھی پیٹ کے بل گرتا ہے کبھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ فَجَاءَتْهُ صَلَاتُهُ عَلَيَّ، اتنے میں اس کا مجھ پر پڑھا ہوا درود آیا۔ فَأَخَذَتْهُ بِيَدِهِ فَأَقَامَتْهُ عَلَى الصِّرَاطِ حَتَّى جَاوَزَ، یہاں تک کہ اسے سہارا دے کر پل صراط پار کروا دی۔ وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي انتہا الی ابواب الجنت فغلقت الابواب، ایک امتی کو دیکھا کہ وہ جنت کے دروازے تک پہنچنے ہی والا تھا کہ دروازے بند ہو گئے۔ فجاءتہ شہادت لا الہ الا اللہ، اتنے میں کلمہ طیبہ کی گواہی دینا آیا۔ فاخذتہ بیدہ فادخلتہ الجنہ، اور اسے سہارا دے کر جنت میں داخل کر دیا۔ محترم حضرات، اب یہ حدیث پاک اور دیگر مثالیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غور فرمائیے، کسی کو نماز نے بچا لیا، کسی کو روزے نے بچا لیا، کسی کو صدقے نے بچا لیا، کسی کو تلاوت نے بچا لیا، کسی کو درود پاک نے بچا لیا، کسی کو حسن سلوک نے بچا لیا۔ لہٰذا یہ ساری نیکیاں نامہ اعمال میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نہ جانے کس عمل پر راضی ہو جائے، کون سی نیکی ہماری قبول ہو جائے، لہٰذا کسی بھی نیکی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کسی بھی نیکی کو کم مت سمجھو، حقیر مت سمجھو۔ پھر بڑی پیاری مثال دی، ارشاد فرمایا یا چاہے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ محترم حضرات، بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ وصف ہے کہ ان ابراہیم کان امتن، کہ ابراہیم علیہ السلام تمام اچھی خوبیوں کے مالک۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، کہ بے شک ابراہیم
بڑے تحمل والا، بہت آہے بھرنے والا اور رجوع کرنے والا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین خوبیاں، تین اوصاف بیان فرمائے۔ پہلا وصف ہے حلیم۔ حلم کا مطلب ہے بردبار، نرم دلی۔ اور امام محمد غزالی فرماتے ہیں آدمی کو غصہ آئے وہ کوشش کر کے تکلف کے ساتھ غصے پر قابو پالے تو اس عمل کو قزم الغیظ کہا جاتا ہے، یعنی غصہ پی لے۔ اگر بار بار اس طرح غصہ پینے کی مشق کی جائے اور حالت یہ ہو جائے کہ آدمی کو غصہ آیا ہی نہ کرے، اور اگر آئے تو بلا تکلف غصے پر قابو پالے، تو اس کیفیت اور حالت کو حلم کہا جاتا ہے۔ حلم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جس خوش نصیب کو یہ دولت نصیب ہو جائے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ فرشتے حلم والے کے مددگار ہوتے ہیں، لوگ حلم والے کی تعریف کرتے ہیں۔ حلم کے ذریعے بندہ بلند درجات کو پا لیتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں انبیاء کرام کی سنت میں سے، ان میں سے ایک حلم ہے۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان حلم کے ذریعے رات کو روزہ رکھنے اور دن کو روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ حلم والے کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام علیم ہے۔ اور دوسرا وصف جو آپ کا بیان ہوا سورہ ہود میں وہ ہے اواہ۔ اواہ کا لفظی معنی ہے بہت آہے بھرنے، اور علماء کرام نے لفظ اواہ کے 13 معانی بیان فرمائے۔ ان معانی کے لحاظ سے آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت آہے بھرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت عزیزی کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت درد دل یعنی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بھلائی کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت توبہ کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دعائیں کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت تسبیح پڑھنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پختہ یقین والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم سے بہت ڈرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گناہوں سے بہت بچنے والے ہیں۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں اوہ اس کو کہتے ہیں جس کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے، تو اس لحاظ سے مانا ہوگا ابراہیم وہ ہے جن کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے۔ اور تیسرا وصف جو سورہ ہود میں بیان ہوا وہ ہے منیب۔ منیب یہ لفظ انابہ سے بنا ہے، اور انابہ کا مطلب ہے سب کچھ چھوڑ کر صرف اس کا ہو جانا جو سب کا مالک ہے۔ اس لحاظ سے مانا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جو سب کچھ چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ محترم حضرات، یہ شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور عنقریب قربانی کے ایام ہے، ذی الحج کی آمد ہے، بڑا مبارک اور برکت والا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن نہیں جس میں نیک عمل کرنا اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان 10 دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحج میں اللہ کی عبادت کرنا عام دنوں کی نسبت سب سے زیادہ محبوب ہے، یہاں تک کہ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان راتوں میں قیام کرنا یعنی عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر۔ آپ غور فرمائے کتنی بڑی فضیلت ہے، ماہ ذی الحج میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا۔
اور اس کی ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر، دین میں روزہ رکھنا سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کرے، ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھے اور عبادت بھی کرے، ذکر اللہ بھی کرے، تلاوت قرآن کو بھی معمول بنائے۔ محترم حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور نصیحت، اس کے بعد گفتگو ختم۔ سرکار فرماتے ہیں معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اے محبوب نبی، اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے۔ کہیے سبحان اللہ۔ پیارے مصطفیٰ کے صدقے ہم غلاموں کو اللہ کے خلیل سلام پہنچا رہے ہیں۔ فرمایا کہ محبوب نبی، اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور اپنی امت سے فرمائیے کہ جنت کی زمین زرخیز ہے اور خالی میدان کی صورت میں ہے، بے شک یہاں کے باغات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یعنی جنت کی زمین خالی ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے درخت لگتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اے محبوب نبی، اپنی امت سے کہیے کہ ان کلمات کو کثرت سے ذکر کیا کرے تاکہ جنت میں ان کے لیے باغات لگتے رہیں۔ محترم حضرات، کیسا کرم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نمازوں کے ساتھ ساتھ ان کلمات کی بھی کثرت کرے، ان تسبیحات کو بھی پڑھتے رہے، اور حج کے ایام بھی قریب ہیں، قربانی کے ایام قریب ہیں۔ قربانی یہ بڑے ثواب کا کام ہے، اور قربانی کے ذریعے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ قربانی یہ سنت ابراہیمی ہے، سنت انبیاء ہے اور پیارے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ لہٰذا جو صاحب نصاب ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، انہیں چاہیے کہ وہ قربانی کا ضرور اہتمام کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔